بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اسلامک ٹیچر کے تمام ویورز اور سبسکرائبرز کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویورز، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ اس امت کا رخ اعمال کی طرف فرمایا ہے کہ جب کبھی بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی بھی امر کی یا کوئی بھی کام پیش آتا تھا تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی توجہ اعمال کی طرف فرمایا کرتے تھے کہ بھی یہ عمل کر لو یہ فائدہ ہو جائے گا، دوسرا عمل کر لو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی جب بھی کوئی مشکل امر پیش آتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو اسی طرح جب کسی کو ہدیہ دینا ہوتا تھا تو اکثر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اعمال کا ہدیہ دیا کرتے تھے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے چچا، میں آپ کو کوئی ہدیہ نہ دے دوں، میں آپ کو کوئی عطیہ نہ دے دوں، میں آپ کو کوئی بہت قیمتی چیز نہ دے دوں؟ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ دنیا کی کوئی بہت بڑی چیز ملنے والی ہے مجھے، لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو ہدیہ دیا، فرمایا کہ یہ صلاۃ التسبیح جو آج کل ہمارے معاشرے میں مشہور ہے کہ 4 رکعت یہ پڑھ لیا کرو، تو اس کے فضائل یہ ہیں کہ جو ان 4 رکعت کو پڑھ لے گا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس کا طریقہ میں آپ سے بعد میں عرض کرتا ہوں کہ کیسے پڑھی جائے گی، لیکن اس کے فضائل میں یہ آتا ہے کہ جو ان 4 رکعت کو پڑھ لے گا اس کے سارے، یہاں تک علماء نے لکھا ہے کبیرہ اور صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ سے ہو سکے تو اس کو روزانہ 1 دفعہ پڑھ لیا کریں، اگر روز نہیں ہو سکتا تو کوشش کریں ہفتے میں 1 دفعہ ہو جائے، ہر ہفتے نہیں ہو سکتا تو مہینے میں 1 دفعہ ہو جائے، اور اگر ہر مہینے بھی نہیں ہو سکتا تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا جائے اس کو۔ اور اگر ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ سال میں 1 دفعہ پڑھی جائے تو زندگی میں کم از کم 1 دفعہ ضرور پڑھ لی جائے۔ اور یہی عمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی عطا کیا کہ 4 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھی جائے۔ اب ان 4 رکعت صلاۃ التسبیح کو پڑھنے کے 2 طریقے روایات میں ملتے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے نیت کرنی ہے 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی، تو اس میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہہ کر تو ثنا پڑھنی ہے آپ نے۔ ثنا پڑھنے کے بعد 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ کوئی بھی سورت آپ ملا لیں وہ پڑھ لیجئے۔ پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 دفعہ یہی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اللہ اکبر کیا کہ رکوع میں چلے گئے، رکوع میں جو رکوع کی تسبیح ہے اپنی وہ پڑھنی ہے، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد پھر 10 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لینی ہے آپ نے۔ اسی طرح رکوع سے جب سمع اللہ لمن حمیدہ کہا، کھڑے ہو گئے، تو جب قوما میں کھڑے ہیں تو ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر دوبارہ 10 دفعہ اسی تسبیح کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ پھر جب یہ تسبیح پڑھ لی، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں جا کے پھر 10 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد 10 دفعہ اسی تسبیح کو پڑھنا۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے جلسہ میں بیٹھ گئے، جلسے میں پھر دوبارہ 10 دفعہ اسی تسبیح کو پڑھا۔ پھر دوسرا سجدہ کیا، دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ اس کو پڑھ لیا، تو یہ کل میزان 75 ہوگی، 75 ٹائمز 1 رکعت میں ہو جائے گا۔ کیونکہ 4 رکعت میں کل ہم نے جو ٹوٹل کرنا ہے وہ 300 دفعہ کرنا ہے کہ 300 ٹائمز یہ 4 رکعت میں پورا ہو جائے۔ تو اسی طرح 1 رکعت میں 75 ٹائمز ہو گیا، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ کھڑے ہوئے تو کیونکہ ثنا تو دوسری رکعت میں نہیں پڑھی جاتی، تو اس میں سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 ٹائمز کر لینا ہے، 15 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہی کر لینا ہے، باقی ترتیب اسی طرح ہی ہوگی۔
یہ ایک طریقہ ہو گیا صلاۃ و تسبیح پڑھنے کا۔ تو دوسرا طریقہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، جس کو جو آسان لگے وہ اس طریقے سے پڑھ لیں۔ دوسرے طریقے میں یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ثنا بھی پڑھ لی آپ نے، سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی، پھر اس کے بعد جو صورت ایک ساتھ ملاتے ہیں وہ بھی پڑھ لی۔ رکوع میں جانے سے پہلے 15 دفعہ اسی تسبیح کو آپ نے پڑھ لینا ہے۔ تسبیح مکمل کر کے رکوع میں چلے گئے، رکوع کی تسبیح کی، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ نے 10 دفعہ اس کو پڑھنا ہے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد پھر دوبارہ 10 دفعہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ سجدے میں چلے گئے، پہلے سجدے میں جا کے 10 تسبیح پڑھ لی، اس کے بعد 10 دفعہ پڑھا، پھر جب پہلا سجدہ اور دوسرا سجدہ کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں 10 دفعہ پڑھ لیا، دوسرے سجدے میں گئے، پھر 10 دفعہ پڑھنا ہے تسبیح کے بعد، پھر دوسرے سجدے سے جب اللہ اکبر کہہ کے اٹھیں گے تو کھڑا نہیں ہونا، ادھر ہی بیٹھ جانے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ گئے تو 10 دفعہ اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ پھر جب 10 دفعہ یہ تسبیح پوری ہو جائے اس کے بعد اللہ اکبر کہے بغیر کھڑے ہو جانا ہے اور باقی اپنی رکعت اسی طرح پوری کرنی ہے۔ تو اس طرح یہ بھی ایک رکعت میں 75 ٹائمز ہو جائے گا۔ اسی طرح دوسری رکعت، پھر تیسری، پھر چوتھی رکعت، تو 4 رکعت میں 300 عدد پورا ہو جائے گا۔ اس طرح یہ 2 طریقے ہیں۔ یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ جب دوسری رکعت کے بعد ہم بیٹھتے ہیں اتحیات کے لیے تو اللہ اکبر کہہ کے ہم بیٹھ گئے تو اتحیات پڑھنے سے پہلے 10 دفعہ مکمل کرنا ہے اس تسبیح کو، اس کے بعد اتحیات شروع کر دینی ہے، اور چوتھی رکعت میں بھی بالکل اسی طرح کرنا ہے۔ تو اس طرح ہماری یہ صلاۃ و تسبیح مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد اللہ سے دعائیں کریں کیونکہ آپ کے گناہ معاف ہو گئے، اللہ ویسے ہی غفور الرحیم ہے، اور اللہ پاک ہمیں مواقع عطا فرماتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہدیہ دیا، تحفہ دیا اور عطیہ دیا، تو ان کے ذریعے سے پوری امت کو یہ تحفہ مل گیا۔ تو اس تحفے کو ہم سنبھال کے رکھیں اور اس پر عمل بھی کریں، اور اس کو آگے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو ہم شیئر بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔